السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ہم جس معاشرہ و سماج میں زندگی گزارتے ہیں، کئی طرح کے ماحول سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، کئی طرح کے احساسات سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کبھی اچھا ماحول ملتا ہے، کبھی برا ماحول ملتا ہے، کبھی غم کا ماحول ملتا ہے، کبھی خوشی کا ماحول ملتا ہے، کبھی مزاج کے مطابق ماحول ملتا ہے، کبھی مزاج کے خلاف ماحول ملتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو زیادہ جو ماحول ملتا ہے دین سے دوری والا ماحول ملتا ہے، دلوں کی مردگی والا ماحول ملتا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جس ماحول میں عبادت کرنا، دین پر قائم رہنا، مقصد حیات کو باقی رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور بہت ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اپنے دل کی نگرانی کرنا، اپنے اعمال کی خود نگرانی کرنا، اپنے اخلاق کی نگرانی کرنا اور اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کے اعمال اور ان کے اخلاق کی نگرانی کرنا، یہ دینی ذمہ داری بن جاتی ہے اور اہم ذمہ داری بن جاتی ہے۔ دلوں کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے، احساس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ اسلام نے جہاں بہت سارے اعمال سے لوگوں کو منع کیا ہے تو منع کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب کہ اگر آدمی غلط کام کرتا چلا جائے تو دل مردہ ہو جائے گا، دل مردہ ہو جائے گا، دلوں کے اندر پژمردگی آ جائے گی، دل اضمحلال کا شکار ہو جائے گا اور آدمی کی زندگی سے آخرت کی تیاری مٹتی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو مختلف اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا ہے، واضح کیا ہے کہ ایک شخص کی، خاص کر کے ایک مسلمان کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ احساس کبھی بھی ان کی زندگی سے ختم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں جہنم سے بچنا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے، یہ احساس کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور فیصلہ ایک الگ انداز سے ہوگا۔ مرنے کے بعد انسان کو احساس ہوگا، وہاں پر موت کی تمنا کرے گا، مرنا چاہے گا۔ دنیا میں آدمی جینا چاہتا ہے، خاص کر کے جو شخص دین سے دور ہے اس کے ذہن زیادہ کیا ہوتا ہے، جینا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے۔ موت سے انہیں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ایسے ہی لوگ، ایسے ہی گناہگار قیامت کے دن وہاں کی پریشانی کو دیکھ کر کے مرنا چاہے گا۔ جو شخص دنیا میں جینا چاہتا ہے قیامت کے دن وہ سب مرنا چاہے گا، موت کو کھوجے گا، موت کی تمنا کرے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اب ان کی تسلی کے لیے کہ یہاں پر آخرت میں موت ہے ہی نہیں ہے، موت لائی جائے گی۔ موت کی شکل کیا ہوگی، موت کیسی ہوگی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ موت لائی جائے گی اور موت کو ذبح کر دی جائے گی، یعنی موت کو موت آ جائے گی، موت کو موت آ جائے گی اور یہ واضح کر دیا جائے گا کہ اے زندہ رہنے والوں، موت یہاں پر نہیں آئے گی۔ دنیاوی زندگی کے ساتھ موت تھی، اخروی زندگی کے ساتھ موت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اب یہ احساس ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب ہم واقعی زندہ ہیں، ہمارے دل واقعی زندہ ہیں، کہ ہمیں اس دن کی پریشانی سے، اس دن کی اس تمنا سے بچنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار حتى جیء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا اہل الجنة لا موت ويا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم ویزداد اہل النار حزنا الی حزنہم، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صار اہل الجنت الی الجنہ واہل النار الی النار، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا کہ فلاں قوم جنت میں جائے گی، فلاں قوم جہنم میں جائے گی۔ جیء بالموت حتی یجعل بین الجنت والنار، جنت میں جانے کا جب فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں جانے کا جب فیصلہ ہو جائے گا، موت لائی جائے گی اور موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ دی جائے گی۔ موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ دی جائے گی۔ اب موت کیوں لائی جائے گی؟ حدیث واضح فرماتی ہے کہ موت کیوں لائی جائے گی اور لائے جانے کا فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا۔ تو جیء بالموت حتی یجعل بین الجنت والنار ثم یذبح، جنت اور جہنم کے درمیان موت لائی جائے گی اور ذبح کر دی جائے گی، یعنی موت کو موت آ جائے گی۔ ثم ینادی مناد، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ لا موت و یا اہل النار لا موت، اے جنت میں جانے والو دیکھو موت تمہارے سامنے ذبح کر دی گئی ہے، اب زندگی میں، اب کبھی بھی جنت کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں تمہیں موت نہیں آنی ہے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ دنیا میں آدمی خوشیوں میں ہوتا ہے تو ہمیشہ خوشیوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، غم کا آنا ہی ہے۔ آدمی خوشی میں ہے تو ٹینشن ہوتا ہے کہ خوشیاں ہم سے چھوٹ نہ جائیں، ہماری زندگی میں غم نہ آئے۔ آدمی اگر جوان ہے تو ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہے، آدمی اگر نعمتوں میں ہے تو ہمیشہ نعمتوں میں رہنا چاہتا ہے، آدمی اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو ہمیشہ آدمی اپنے ماں باپ کی زندگی میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بچے نہیں چاہتے ہیں کہ میری ماں بیمار ہو، میرے باپ بیمار ہو، میری ماں کی وفات ہو جائے، میرے باپ کی وفات ہو جائے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان خوشیوں کو وہ روکنا چاہتا ہے، لیکن ممکن نہیں ہے۔ لیکن جنت میں ممکن ہے۔ کہاں ممکن ہے؟ جنت میں ممکن ہے۔ خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے روکے رکھنا یہ جنت میں ممکن ہے، ہمیشہ جوان رہنا یہ جنت میں ممکن ہے، بیمار نہ ہونا، کبھی بھی بیمار نہ ہونا یہ جنت میں ممکن ہے۔ کبھی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو کہہ سکے کہ میں بیمار نہ ہوا، میری زندگی میں غم نہیں آیا؟ لیکن یہ جنت میں ممکن ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا یہ جنت میں ممکن ہے، ہمیشہ جوان رہنا یہ جنت میں ممکن ہے، ہمیشہ خوشیوں میں رہنا یہ جنت میں ممکن ہے۔ تو یا اہل الجنہ لا موت و یا اہل النار لا موت، اے جنت میں جانے والو سنو، اب جنت میں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ دوسری حدیثوں کے حوالے سے جنت میں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھا نہیں ہوگے۔ جنت میں تمہاری زندگی میں کبھی بھی ٹینشن نہیں آئے گا، کبھی بھی غم نہیں آئے گا۔ کتنا اہم معاملہ، کبھی بھی نکالے نہیں جاؤ گے۔
اب جب موت کو جنتی دیکھیں گے کہ موت تو ذبح ہو گئی ہے، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ، تو جنت کو، جنتیوں کو، موت کو، جنتی جب موت کو مرتے ہوئے دیکھیں گے، موت کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے، بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ کبھی بھی اب موت نہیں آئے گی، بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ دوسری حدیثوں میں ہے کہ اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ خوشی کے مارے اگر مرنا ہوتا تو جنتی مر جاتے، خوشی کے مارے اگر مرنا ہوتا تو جنتی مر جاتے، اتنی زیادہ خوشی ہوگی، حالانکہ موت نہیں آنی ہے۔ آگے وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، جب جہنمی موت کو مرتے ہوئے دیکھیں گے کہ موت کو موت آ گئی ہے، اب ہم موت کی تمنا کیسے کریں، فَيَزْدَادُ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، سارے کے سارے جہنمی غمگین ہو جائیں گے، اور اگر غم سے مرنا ہوتا تو یہ مر جاتے، لیکن موت آنی ہی نہیں ہے، مایوس ہو جائیں گے۔ تو اتنا اہم معاملہ ہے، موت ذبح کر دی جائے گی، تو دنیاوی زندگی کے ساتھ موت ہے، اخروی زندگی کے ساتھ موت نہیں ہے، وہ زندگی ہی زندگی ہے، وہ باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ فنا نہ ہونے والی زندگی ہے۔ یہ احساس ہمیشہ ایک مسلمان کی زندگی میں زندہ رہنا چاہیے کہ آپ جس حال میں ہیں، ہم جس حال میں بھی ہیں، لیکن ایک اخروی زندگی ہے جن کا تعلق انسان کے دنیاوی اعمال سے ہے، دنیاوی اخلاق و کردار سے ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی زندگی ہے، یہ احساس ہماری زندگی میں رہے۔ اگر یہ احساس دنیاوی ماحول میں رہنے کی وجہ سے، معاشرہ میں رہنے کی وجہ سے، غلط دوستوں میں رہنے کی وجہ سے، غلط اخلاق و کردار میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر سے مر جاتا ہے، تو گویا کہ ہم تو زندہ ہیں لیکن ہمارا دل مر چکا ہے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یہ احساس رہنا چاہیے، چاہے ہم جس عمر میں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، جو کچھ بھی ہیں، احساس یہ ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ایک ایسی زندگی ہے جن کی کامیابی کا دار و مدار دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ ایک ایسی آخرت کی زندگی ہے جس آخرت کی زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہو تو اس کامیابی کا تعلق دنیا کی زندگی سے۔ یہ احساس ہماری زندگی میں اور دنیاوی زندگی میں ہونا چاہیے، ورنہ وہاں آدمی تمنا کرے گا موت کی لیکن موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف گناہوں سے بچنا بھی نہیں ہے، گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف توحید پر خود ڈٹے رہنا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ توحید پر ڈٹے رہنا ہے، نیکیوں پر جمے رہنا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، گناہوں سے بچنے کی دعوت دینی ہے، شرک سے نفرت کی دعوت دینی ہے، گناہوں سے دور رہنے کی دعوت دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں، جس قوم میں گناہ ہو رہا ہو اور گناہ روکنے والے وہاں پر موجود ہوں اور نہ روک رہے ہوں تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور سب پر آئے گا۔ گناہ نہ کرنے والے پر بھی عذاب آئے گا، گناہ کرنے والے پر بھی آئے گا۔ گناہ نہ کرنے والے پر اس لیے عذاب آئے گا کہ آپ کے اندر گناہ کو روکنے کی طاقت تھی، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ہم نے بارہا پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ تھے جو عذاب کے شکار ہوئے، جو غضب الہی کے شکار ہوئے۔ 2 قسم کے لوگ غضب الہی کے شکار ہوئے، جبکہ ایک ہی قسم کے لوگ گناہ کرتے تھے، لیکن پہلی قسم گناہ میں ملوث تھے، دوسری قسم ہمیں کیا لینا ہے، کون پنگا لے گا، کون بلا وجہ ٹینشن لے گا۔ یہ بلا وجہ ٹینشن نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کرنے دو، کون رشتہ خراب کرے گا۔ بھئی کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، معاشرہ گناہ میں ڈوب رہا ہے، اور آپ کے اندر گناہ کو روکنے کی طاقت ہے لیکن روک نہیں رہے۔ کیوں نہیں روک رہے؟ کون دنیاوی رشتہ خراب کرے گا، کون ٹینشن لے گا، کون پنگا لے گا، کون موڈ خراب کرے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ گویا کہ گناہ کرنے والے
جس قدر رب کی نظر میں گناہ گار ہیں، گناہ کی طاقت، گناہ کو روکنے کی طاقت رکھنے والے بھی اسی طرح سے گناہ گار ہیں۔ کون جھنجھٹ لے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے۔ تو دو قسم کے لوگوں پر عذاب آیا، گناہ کرنے والے اور گناہ نہ روکنے والے جن کے اندر طاقت تھی۔ تیسری قسم جو بچے، جو گناہ سے رکنے والے بھی تھے، گناہ کو روکنے والے بھی تھے۔ تو گناہ سے رکنا اور گناہوں سے روکنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہے، تب آپ کامیاب ہیں۔ لیکن گناہ سے رک جانا اور گناہوں کو نہ روکنا طاقت ہونے کے باوجود، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اور معاشرے و سماج کے اندر ایسے آپ کو نمازی ملیں گے، ایسے آپ کو حاجی ملیں گے، ایسے آپ کو بزرگ ملیں گے جو گناہ سے رکتے تو ہیں لیکن گناہوں کو روکتے نہیں ہیں۔ کون پنگا لے گا؟ کون اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے گا؟ اگر یہ الفاظ آپ کو گناہ سے، گناہ کو روکنے سے روک دیتے ہیں تو آپ بھی گناہ کرنے والوں کی کیٹیگری میں شامل ہیں، آپ بھی انہیں کے جرم میں شامل ہیں۔ تو دل کے احساس کو زندہ معاشرتی اعتبار سے باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ سے دور رہنا اور گناہ سے خود کو بچنا اور دوسروں کو گناہوں سے بچانا، اپنی طاقت کے مطابق اسلام کی تبلیغ کرنا، نیکیوں کی تبلیغ کرنا، برائیوں سے روکنے کی تبلیغ کرنا۔ یہ ادا ہمارے گھر میں، ہمارے گھروں میں نہیں ہے، یہ ادا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے گناہ ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں کو موند لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں گناہ ہو رہا ہو اور وہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں جو گناہ کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن گناہ کو روک نہیں رہے، تو اس قوم پر عذاب آئے گا، اور عذاب گناہ کرنے والوں پر بھی آئے گا اور گناہ کو نہ روکنے والوں پر بھی آئے گا۔ تو یہ احساس ہمیشہ زندہ ہونا چاہیے معاشرتی اعتبار سے کہ معاشرتی اعتبار سے اسلام نے ہم پر کیا ذمہ داری عائد کی ہے۔ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبید اللہ ابن جریر عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ہم اعز منہم وامنا لا یغیرون الا امہم اللہ بعقاب، رواہ ابن ماجہ فی ابواب الفتن۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبید اللہ بن جریر ہیں، وہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو کتاب الفتن میں لایا گیا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کو کتاب الفتن میں لایا گیا، یعنی فتنے کے باب میں لایا گیا ہے۔ اور کتاب کے مؤلف اس حدیث کو کتاب الفتن میں لا کر کے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق جس معاشرے میں امن نہیں ہوتا ہے تو وہ معاشرہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتاب الفتن میں لا کر کے حدیث کے مؤلف کتاب الفتن میں لا کر کے صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو برائیاں بتائی گئی ہیں ان برائیوں سے اگر دور نہ ہو تو وہ معاشرہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح کے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے؟ دینی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہٹا لی جاتی ہے، اب وہ معاشرہ عذاب الہی سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر برائیاں دھڑلے سے کی جا رہی ہوں، برائیاں عام ہو جا رہی ہوں، ہم اعز منہم وامنا، اور اس معاشرے و سماج کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو طاقتور ہیں، جن کے اندر برائیوں کو روکنے کی صلاحیت ہے لیکن روکتے نہیں ہیں۔ چھوڑیے وہ جانے، ان کا اعمال جانے،
یہ الفاظ ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں، وہ جانے ان کا اعمال جانے، نہیں، اگر وہ جانے ان کا اعمال جانے کہہ کہ آپ نے روکا نہیں تو آپ بھی جانے اور آپ کا اعمال جانے، وہ جانے اور ان کا اعمال جانے، یہ کہہ کر کے آپ اپنے آپ کو بچ نہیں سکتے۔ ہمیں جھنجٹ میں کیوں پڑنا ہے، ہمیں پریشانی میں کیوں آنا ہے، ہمیں رشتہ کیوں خراب کرنا ہے، ہمیں تو رشتے کو بنا کے رکھنا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو الفاظ آپ کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں اخروی اعتبار سے، جو الفاظ آپ کے اعمال کو برباد کر سکتے ہیں۔ برائیوں کو روکنے کی طاقت ہے، اب برائیوں کو روکنے کی طاقت اسلام نے ان کے اصول کو بتایا ہے۔ کیا آپ کہیں پر برائی کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اندر اگر اللہ نے ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت رکھی ہے تو برائیوں کو روکنے کی جو پہلی صلاحیت ہے، برائیوں کو روکنے کا جو پہلا طریقہ ہے، اپنے ہاتھ سے روکیں۔ آپ مثال کے طور پر آپ قوم کے لیڈر ہیں، آپ قوم کے رہنما ہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ کو پاور ہے، آپ برائیوں کو روک سکتے ہیں اور نہیں روک رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ برائی کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ آپ گھر کے گارجین ہیں، آپ کی بیوی برائی کر رہی ہے، آپ کے بچے برائی کر رہے ہیں، آپ کی بچیاں برائی کر رہی ہیں، آپ کے گھر والے برائی کر رہے ہیں، آپ کا بھائی برائی کر رہا ہے، آپ کا بھتیجا برائی کر رہا ہے، وہ جانے ان کا اعمال جانے، کون جھنجٹ میں پڑتا ہے، کون ٹینشن لیتا ہے؟ باہر تو بہت ٹینشن ہے، غلط بات ہے۔ یہ طریقہ آپ کو ٹینشن میں ڈال سکتا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کے اندر ہاتھوں سے روکنے کی صلاحیت ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ہاتھوں سے برائی کو روکے۔ دوسرا طریقہ، ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تبلیغ کرتے رہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ بس آپ کو آدمی دو چار بار کہتا ہے غلط ہے، تیسری بار اسی کے ساتھ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتا ہے۔ کیا کرے، سماج ہے صاحب، چلنا پڑتا ہے۔ غلط ہے، غلط ہے تو غلط ہے، پوری دنیا وہ کر رہی ہے، آپ نہیں کر رہے پھر بھی وہ غلط ہے۔ آپ کر رہے ہیں، پوری دنیا نہیں کر رہی ہے پھر بھی غلط ہے، غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو زبان سے روکنے کی صلاحیت ہے، زبان سے روکیں۔ کون ہے کرنے والا، کیسا کرنے والا ہے، کس مزاج سے کرنے والا ہے، وہ غلط ہے، وہ نہیں دیکھنا ہے، برائی ہے اسے روکنا ہے۔ اور اگر دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں تو کیا ہے، دل میں برا جانے، یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ تو معاشرے و سماج کے اندر آپ اگر برائی کو دیکھ رہے ہیں تو اسلام برائیوں کو روکنے کے 3 طریقے کو واضح کرتا ہے کہ تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ کے اندر ہے تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ آپ کو اپنانا ہے۔ تو ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، جس قوم کے اندر برائی ہو رہی ہو، جس قوم کے اندر غلط کام ہو رہا ہو، ہم اعز منہم وامنا، اس قوم میں روکنے والے موجود ہوں، برائی کو روکنے کی طاقت رکھنے والے موجود ہوں، لا یغیرون، خاموش ہیں، روکتے نہیں ہیں، انجام کیا ہوگا، الا امہم اللہ بعقاب، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ برائی کرنے والے بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے، برائی کو نہ روکنے والے بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو اس سے کیا سمجھا؟ اس سے ایک بات جو اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف برائی کرنے والے گنہگار نہیں ہوتے ہیں، برائی کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکنے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ شخص برائی میں ڈوبا ہوا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ برائی روکنے کی طاقت ہے اور نہیں روک رہے ہیں تو یہ نہ روکنے والے بھی گنہگار ہیں اور برائی سے نہ رکنے والے بھی گنہگار ہیں اور عذاب الہی کے دونوں شکار ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر معاشرتی اعتبار سے احساس زندہ ہوگا۔ جب احساس زندہ ہوگا تو ذمہ داری ہمیں اس بات کو کرنے پر آمادہ کرے گی، یہ میری دینی ذمہ داری ہے، یہ میری اسلامی ذمہ داری ہے۔ احساس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ ان احساسات کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جانا ہے۔ اگر آپ نے اس حدیث کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ سے سوال کیا جانا ہے۔ اس لیے احساس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، آخری حج ادا کر رہے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع آپ دے رہے ہیں، اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سیرت پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، تقریباً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہے تو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ کا خطبہ سن رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر سے۔ اور اس خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں، جو میں نے پہنچایا ہے تم تک، تم دنیا والوں تک پہنچا دینا۔ کیا کہا تھا؟ جو باتیں میں نے تم تک پہنچایا ہے، آپ تک پہنچایا ہے، دنیا والوں تک پہنچا دینا۔ آپ جنت البقیع جا کر کے دیکھ لیجئے، آپ جنت البقیع جا کے دیکھ لیجئے، کچھ ہی صحابہ کرام کی قبریں آپ کو ملیں گی۔ کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ احساس تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں پہنچانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور یہ احساس ہی تھا، اور بھی صحابی کا احساس، جس احساس کو انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں حاصل کیا تھا، یہ وہ احساس تھا کہ صحابہ کرام ہندوستان تک بھی تشریف لائے، اور یہاں پر بھی جس غرض سے بھی تشریف لائے، لیکن سب سے پہلا مقصد تھا دین کو عام کرنا۔ یہ احساس تھا، یہ طلب تھی۔ 1.25 لاکھ، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن چند صحابہ کی ہی قبریں آپ کو مدینہ کے اندر ملیں گی۔ دنیا کے اندر پھیل گئے کہ اسلام پھیلانا ہے، لوگوں کو دین بتانا ہے، اللہ والوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنا ہے۔ جو بندے اللہ سے دور ہو چکے ہیں انہیں بتانا ہے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کو دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ نوجوانوں کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے۔ یہ احساس مرتا جا رہا ہے، اسی لیے ہمارا سماج اسلامی کے اعتبار سے مرتا جا رہا ہے۔ یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے مسلم معاشرے میں دینی مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر کے نوجوان طبقہ اس بات کو یاد رکھیں اور صحابہ کرام کی اس محبت کو اپنے احساس میں ڈالیں کہ میرے اندر بھی وہ احساس پیدا کر دے کہ میں جہاں بھی رہوں، جس حال میں بھی رہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کو فالو کرتا رہوں، اور دوسروں کو بتاتا رہوں، برائی دیکھوں تو چپ نہ رہوں۔ یہ احساس ہمارے اندر ہو، ورنہ اللہ نے ہمیں جوانی سے نوازا ہے، طاقت سے نوازا ہے، قوت سے نوازا ہے، برائی دیکھ کر کے خاموش ہیں، کیا فائدہ؟ تو جس قوم میں برائی ہو رہی ہو، اور جس قوم میں برائی کو روکنے کی طاقت رکھنے والے بھی موجود ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ کون روکے گا، کون ٹینشن لے گا، اور نہیں روک رہے ہوں، تو برائی کرنے والے بھی عذاب میں آئیں گے، عذاب الہی کے شکار ہوں گے، تو برائی کو نہ روکنے والے بھی عذاب الہی کے شکار ہوں گے۔ تو احساس کو، یہ معاشرتی اعتبار سے اسلام نے جو احساس دیا ہے، اس احساس کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں سے ایک اہم رہنمائی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان، خاص کر کے ایک مسلمان، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، خواتین اسلام بھی یہاں موجود ہیں، آدمی جب زندگی بھر اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس لے کر کے زندگی گزارتا ہے، تو زندگی کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ملتی ہے۔ وہ توفیق کیا ہوتی ہے؟ عمل صالح کی توفیق، نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق۔ اور یہ بہت ہی بڑی توفیق ہوتی ہے، یہ بہت ہی اہم احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں
کہ ایک انسان جب مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، شرعی اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ احساس کب ہوتا ہے؟ بسا اوقات انسانی زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے موت کے وقت وہی سب چیزیں دہراتا ہے، وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان انسانی زندگی میں سب سے زیادہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے موت کے وقت انہی چیزوں کو وہ سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنی ایسی موتیں ہوئی ہے، تاریخ نے بہت ساری موتوں کو لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر گانا سنتے سنتے ان کی زندگی گزری ہے۔ ایک عرب نوجوان کے تعلق سے ایک جریدہ لکھتا ہے کہ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آخری لمحہ ہوتا ہے اور آخری لمحے میں وہ شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے گانا سننا ہے۔ کیوں؟ زندگی بھر وہ سب سے زیادہ جن چیزوں میں ڈوبا ہوا تھا ان میں سے کیا گانا ہے، مجھے گانا سننا ہے، مجھے میوزک سننی ہے۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ایک شخص کی موت ہونے والی ہے، موت سے پہلے ہمیشہ کہتے رہتا ہے 2 آنا 4 آنا، 2 آنا 4 آنا، 2 آنا 4 آنا۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی زندگی اسی میں گزری، حساب کتاب کرنے میں، اتنا لینا ہے اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے اتنا دینا ہے، نہ نماز سے کوئی مطلب، نہ دین سے کوئی مطلب، نہ آخرت سے کوئی مطلب، سب سے زیادہ ٹینشن اسی پر، پیسہ لینا ہے پیسہ دینا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ لینا ہے پیسہ دینا ہے۔ موت کے وقت وہ یہی بول رہا ہے۔ تو آدمی آخری عمر میں اسی احساس میں جینے کی کوشش کرتا ہے جو احساس صحیح سالم زندگی میں لے کر کے وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ تو موت سے پہلے توفیق ارزانی مل جائے، توفیق ربانی مل جائے نیک عمل کی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله فقیل کیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ کیسی بھلائی؟ اخروی بھلائی، جنت پانے کی بھلائی، جہنم سے بچنے کی بھلائی، رب العالمین کی رحمت کے حصول کی بھلائی۔ یہ حدیث کے اندر یہ مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ لفظ استعمال صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ استعمال جو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں یہاں یہ مطلب نہیں ہے، استعمال کرنا، یوز کرنا اس معنی میں نہیں ہے یہاں پر۔ فقیل وکیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کرتا ہے، کیا مطلب ہے لفظ استعمال کا؟ کہا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے انہیں نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، استغفار کرنے کی توفیق دیتا ہے، آنسو بہانے کی توفیق دیتا ہے، رب العالمین سے قریب ہونے کی توفیق دیتا ہے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دیتا ہے، جنت میں جانے کی توفیق دیتا ہے۔ اس سے بڑی توفیق ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑی توفیق کیا ہو سکتی ہے کہ موت کے وقت آدمی کہے نماز نماز نماز۔ یہ کب ہوگا؟ جب دنیاوی زندگی صحیح سالم زندگی اس احساس سے آپ کی گزری ہوگی کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ورنہ وہی ہوگا مجھے گانا سننا ہے، آپ 8 آنا 2 آنا 4 آنا یہی بکتے رہیں گے۔ تو آدمی کے اندر یہ احساس زندہ رہے کہ میں کیوں بنایا گیا ہوں، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں،
یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ موت سے پہلے انہیں آخرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق، آخرت کی تیاری کی توفیق دیتا ہے۔ کتنے ایسے بزرگان گزرے ہوئے ہیں، ہمارے اسلاف میں سے کتنے گزرے ہوئے ہیں جن کی موت حالت سجدے میں ہوئی ہے، جن کی موت تلاوت قرآن میں ہوئی ہے، جن کی موت خطبہ دیتے ہوئے میں ہوئی ہے، جن کی موت لوگوں کو دین بتاتے ہوئے ہوئی ہے۔ یوفقہ لعمل صالح قبل الموت۔ صحابی سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں اسلام لاؤں کہ پہلے میں جہاد کروں؟ کہا اسلام کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ آدمی جب تک مسلمان نہ ہو اس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر آدمی مشرک ہے، اسلام سے دور ہے، وہ جہاد بھی کر رہا ہے تو جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ کہا پہلے اسلام لاؤ کہ پہلے جہاد کرو؟ کہا اسلام لا، پہلے اسلام لے آتے ہیں، میدان جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ نہ ایک وقت کی نماز ہے، نہ ایک دن کا روزہ ہے، نہ ایک دن کا صدقہ ہے، نہ ایک رات کا تہجد ہے، نہ اللہ کی راہ میں بائیں وانسو، کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو تھوڑا کیا لیکن بہت زیادہ ثواب لے کر کے دنیا سے چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ احساس ہماری زندگی میں ہو کہ اللہ میں دنیا چھوڑ کر کے جاؤں تو اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤں کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، میں آنسو بہا رہا ہوں، میرے اندر یہ احساس ہو کہ میں دنیا چھوڑ کر کے جاؤں گا، قبر کے اندر میرا کیا ہوگا، حشر کے اندر میرا کیا ہوگا، جہنم اتنا خطرناک ہے، جہنم سے میں کیسے بچ جاؤں، یہ احساس ہو۔ یہ احساس کب ہوگا؟ جب زندگی بھر ہمارے اندر یہ احساس ہو۔ یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، صالح اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کی زندگی میں بہت سارے احساسات جنہیں زندہ رکھنا ضروری ہے، ان میں سے یہ احساس بھی زندہ رکھنا ضروری، اس احساس کو بھی باقی رکھنا ضروری ہے کہ اگر جنت کا مالک رب ہے تو جہنم کا مالک بھی رب ہی ہے۔ اگر رب کو عذاب دینا نہ ہوتا تو جہنم کو بنایا ہی نہ ہوتا۔ جی یہ احساس بھی رہے کہ اگر رب کو عذاب دینا ہی نہ ہوتا تو رب جہنم کو بنایا ہی نہ ہوتا۔ لیکن قرآن واضح کرتا ہے، حدیثیں واضح کرتی ہیں، عذاب کی شکلیں واضح ہیں، فلاں قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، فلاں قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم سے نہیں دیکھے گا۔ ہم نے پڑھا ہے نا، نبی کے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نبی کی ماں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نبی کے چچا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نبی کے خاندان والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ، لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ، یہ سارے واقعات کسی کہانی کی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ قرآن میں موجود ہے یا تو احادیث میں موجود ہے۔ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ مجھے میری جنت، رب کی جنت کے بارے میں مجھے خود سمجھنا پڑے گا، مجھے خود احساس کرنا پڑے گا، ورنہ اگر جنت میں جانے کا احساس اور جہنم سے بچنے کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے، وہاں نہ ماں کام آئے گی، وہاں نہ باپ کام آئیں گے، وہاں نہ سفارشی کام آئیں گے، وہاں نہ وکیل کام آئے گا، وہاں نہ کوئی چودھری کام آئے گا، اور تو اور رب کے بعد مخلوق میں جو سب سے اہم درجہ رکھتے ہیں وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سب سے جو اہم درجہ رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر ان کے خاندان میں سے ان کے اپنے کوئی مشرک ہیں تو یہ لوگ بھی بچا نہیں پائیں گے اپنے رشتہ داروں کو جہنم سے۔ یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن میں جا بجا اعلان کیا گیا ہے، جا بجا جہنم کے تعلق سے بتلایا گیا ہے کہ لوگوں جہنم میں اس طرح کے عذابات ہیں، جہنم میں یہ چیزیں۔ مثال کے طور پر سورہ دخان اٹھائیے، آیت نمبر 43 سے لے کر کے 49 تک پڑھتے جائیے۔
ایک الگ انداز سے جہنم کے کھانے کا تصور پیش کیا گیا ہے، اور آخر میں یہ کہا گیا ہے دنیا میں بڑے مزے سے کھاتے تھے، بڑے مزے سے پیتے تھے، ہر قسم کا کھانا مہیا تھا، لیکن جہنم سے بچنے کا احساس نہیں تھا۔ چکھ مزہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ چکھ مزہ۔ ہم لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا، کوئی شخص اگر باز نہیں آتا ہے، برائیوں سے باز نہیں آتا ہے، غلط کام کرنے سے باز نہیں آتا ہے، اور پھر وہ جب اس کی سزا ملتی ہے، جب وہ شخص اس میں پھنس جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہوا۔ بولتے ہیں نا اچھا ہوا، لے مزہ، منع کرتا تھا نا، چکھ لیا نا، ہو گیا نا۔ قرآن کہے گا چکھ مزہ۔ دنیا میں تو سب کچھ کھانے پینے کا، رہنے کا احساس تھا، لیکن جہنم سے بچنے کا احساس نہیں تھا۔ ذوق، چکھ، بڑا ہی اپنے آپ کو اکرام والا، عزت والا، پاور والا بنتا تھا، چکھ مزہ۔ ایک کھانے کا تذکرہ جا بجا قرآن میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں زقوم۔ زقوم یہ جہنمیوں کے لیے کھانا ہے۔ جہنمی جب کھانا مانگیں گے، اللہ بھوک لگی ہے، اللہ بھوک لگی ہے، تو زقوم کا درخت جو جہنم کے بیچوں بیچ ہے، اس پھل کو توڑ کر کے انہیں کھلایا جائے گا۔ اتنا کڑوا اور اتنا خطرناک یہ پھل ہے اور یہ کھانا ہوگا کہ کھاتے ہی پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی، پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی۔ اور حدیث تو کہتی ہے کہ زقوم اتنا زہریلا کھانا ہے کہ اگر ایک قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ٹپکا دے تو قیامت تک زمین اناج اگانے کے قابل نہیں رہے گی۔ قیامت تک زمین اناج اگانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اناج جو بھی اگے گا زہریلا اگے گا، کھانے کے لائق اناج نہیں ہوگا، اتنا خطرناک ہے۔ اب یہ احساس ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اب آیتیں کیا کہتی ہیں؟ آیتوں کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت ہے۔ اب یہ جہنم میں زقوم کا درخت کیوں ہے؟ آگے قرآن واضح کرتا ہے طعام الاثیم، جہنمیوں کا کھانا ہے۔ جہنمی کہیں گے اللہ بھوک لگی ہے، کھانا دے دے، بھوک لگی ہے، کھانا دے دے۔ طعام الاثیم یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور یہ کھانا تلچھٹ کی طرح ہے، یعنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یا تو پگھلی ہوئی چیز کی طرح یہ کھانا ہوگا، یا تو جس طرح سے آدمی تیل کا استعمال کرتا ہے اور تیل جب ختم ہوتے ہوتے تیل کے آخری حصے میں جو مٹی کی گدلی تہ بتہ ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جیسے ہی بھوک کی وجہ سے جہنم میں اس کھانے کو اپنے منہ کے اندر ڈالے گا، پیٹ کے اندر، اسی طرح سے کھولنا شروع ہو جائے گا جس طرح سے دیگچی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جس طرح سے گرم گرم پانی دیگچی کے اندر کھولتا ہے جب چولہے کے اندر دیگچی ہوتی ہے اور پانی کھول رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے جب جہنمی اس کھانے کو پیٹ کے اندر لائے گا تو پیٹ کے اندر سے اسی طرح سے کھولنا شروع ہوگا، پیٹ اسی طرح سے کھولنے لگے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، قرآن کہتا ہے کہ اسے پکڑو اور جہنم کے بیچ میں ڈال دو۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، یہیں پر بس نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جہنم کے بیچ میں ڈال کر کے اس کے اوپر سے گرم گرم پانی بھی ڈالو۔ میرے بھائیوں، پیٹ بھی کھول رہا ہے اسی طرح سے جس طرح سے پانی کھولتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے اوپر سے بھی کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ ذرا تصور کیجئے،
دنیا کے گرم پانی کے اندر ہاتھ چلا جائے ہاتھ جل جاتا ہے، 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، وہاں کے بارے میں ہمارا کیا حال ہوگا، وہاں کے بارے میں ایک جہنمی کا کیا حال ہوگا۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی آگ ہمارے جسموں کو لگ جائے، ہمارا جسم خراب ہو جاتا ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہ احساس دیتا ہے کہ لوگوں اس خطرناک جگہ سے بچنے کے لیے صرف سبب دنیاوی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی ملی ہے، جتنا بھی عمل کر لو اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ کہا جائے گا مزہ چکھو۔ دنیا کے اندر تو بڑا عزت والا بنتا تھا، دنیا کے اندر تو بڑا اہم آدمی اپنے آپ کو سمجھتا تھا، ایمان والوں کو تو کمزور سمجھتا تھا، ایمان والوں کو تو حقیر سمجھتا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو تو حقیر سمجھتا تھا۔ اور حقیر سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ دنیاوی اعتبار سے تم مضبوط تھے، دنیاوی اعتبار سے تم اچھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال سے نوازا تھا تو ایمان والوں کو تو نے کمزور سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقت سے نوازا لیکن تو نے طاقت کا استعمال دین کے لیے نہیں کیا اور ایمان والوں کو تم نے کمزور سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیاوی عہدے اور دنیاوی منصب اور دنیاوی جو بھی طاقتیں ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں سے نوازا تھا، لیکن ان چیزوں کو اسلام کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اللہ والوں سے تو نے دشمنی مول لی، اللہ والوں کو تم نے حقیر سمجھا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، آج جہنم کا مزہ چل۔ دنیا میں تو بڑا عزت والا بنتا تھا، دنیا میں تو اپنے آپ کو قابل تعظیم سمجھتا تھا، قابل تکریم سمجھتا تھا اور اللہ والوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اب تم یہاں جہنم میں جانے کا مزہ چکھو۔ کتنا خطرناک احساس ہے یہ، کس انداز سے قرآن نے واضح کیا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں یہ احساس باقی رہنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم احساس ہے، کتنے خطرناک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پیش کر رہا ہے۔ تو یہ احساس ہمارے اندر زندہ رہنا چاہیے کہ ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ ایک اخروی زندگی ہے، اور جس زندگی کی کامیابی کا دار و مدار دنیاوی زندگی ہے۔ دنیا میں اچھا کریں گے تو وہاں اچھا ہے، دنیا میں برا کریں گے تو وہاں برا ہے۔ یہ احساس ہمیشہ رہے۔ اس دنیا سے ہم لوگ آخرت کو کاٹ دیتے ہیں، موت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا ہی کی رنگینیوں میں اس طرح سے کھو جاتے ہیں گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس قدر دنیا کے ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو اب رب سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ موت آتی ہے تو آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک قطرہ دنیا کے اندر ٹپکا دے تو یہ دنیا میں اناج آدمی کھانے کے لائق کبھی نہیں پائے گا۔ حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه رواه احمد في مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اسے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا، کہ لوگوں یہ جو زقوم کا درخت جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، جو جہنمیوں کا خطرناک قسم کا کھانا ہوگا، اگر اس زقوم کا ایک قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ٹپکا دے لافسدت علی اہل الدنیا معاشہم، تو پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو کر کے رہ جائے گی، کھانے کے لائق دنیا میں کوئی چیز اگنے والی نہیں ہوگی تا قیامت۔ فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُ، لوگوں ایک قطرے کا یہ حال ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں ایک قطرے کا یہ حال ہے کہ تا قیامت کھانے کے لائق زمین کچھ نہ اگائے گی، تو
تو جن کا کھانا ہی ہوگا ان کا معاملہ کتنا خطرناک ہوگا. پورا کا پورا پھل جنہیں کھانا ہی پڑے گا ان کا معاملہ کتنا خطرناک ہوگا. وہ کس قدر ان کا بدن زہر آلود ہو جائے گا, کتنی تکلیفوں کا معاملہ ہوگا, لیکن پھر بھی موت نہیں آئے گی. ہم نے کہا نا کہ موت کو اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کے سامنے لا کر کے ذبح کر دے گا, یہ بتانے کے لیے کہ جنت میں جانے والوں, یہ جنت کی زندگی کے ساتھ موت کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور جہنم میں جانے والوں جہنم کی زندگی کے ساتھ موت کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھو تمہارے سامنے موت ذبح کر دی گئی ہے, اب موت نہیں آنے والی ہے. جن کا کھانا ہی ہمیشہ زقوم کا پھل ہوگا, کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. تو یہ احساس ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے. ہم جس معاشرے اور سماج کے اندر رہتے ہیں, الگ الگ ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اور اکثر غلط ماحول میں ہماری زندگی گزرتی ہے. اسلامی ماحول بہت ہی کم ملتا ہے. بسا اوقات ہمیں گھر میں بھی اسلامی ماحول نہیں ملتا ہے, ہمیں بیڈ پر بھی اسلامی ماحول نہیں ملتا ہے. سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے, ریموٹ ہاتھ میں ہے, سر تکیے پر ہے, نیند جب تک ٹی وی نہ دیکھے نیند نہیں آتی ہے, سیریل نہ دیکھے نیند نہیں آتی ہے, گانے نہ سنے نیند نہیں آتی ہے, بگ باس نہ دیکھے نیند نہیں آتی ہے. نا نوجوان دل دادا ہے, کھاتے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بگ باس ایک بھی ایپیسوڈ چھوٹنا نہیں چاہیے. بے حیائی کے سارے ایپیسوڈ, بے حیائی کے سارے اعمال جب تک نہ کر لیں نیند نہیں آتی ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم اس ماحول میں, ہم جس ماحول میں, ہم اتنے عجب ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا بیڈ روم بھی اسلامی کے اعتبار سے خالی ہے. ہمارے بیڈ روم میں اسلام نہیں ہے, ہمارے سونے والے کمرے میں اسلامی ماحول نہیں ہے, ہمارے گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہے, ہماری دکان میں اسلامی ماحول نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں اسلامی ماحول نہیں ہے. تو اس احساس کو باقی رکھنا کتنا اہم ہو جاتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں جہنم سے بچنا ہے. میرا دل کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی کو اچھا سمجھنے لگے اور اچھائی کو برا سمجھنے لگے. ایسے لوگ بھی ہیں, کیا نماز, کیا روزہ, کیا حج, اللہ معاف کرنے والا ہے, موج کر لو دنیا میں آئے ہو تو. اللہ, یہ بتائیے کتنا خطرناک معاملہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کو اچھا سمجھتے ہیں اور اچھائی کو برا سمجھتے ہیں. تو ہمارا بیڈ روم بھی اسلامی ماحول سے خالی ہے. تو ایسے ماحول میں احساس کو باقی رکھنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے. سوچنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے, اور محاسبہ کرنے والی بات ہے. محاسبہ کرنے والی بات ہے, اپنے تعلق سے, اپنی فیملی کے تعلق سے, اسلامی معاشرے کے تعلق سے, دین کے تعلق سے. اور محاسبہ کی بات آتی ہے تو قرآن جا بجا محاسبہ کے لیے کہتا ہے. اور محاسبہ کون کرتا ہے؟ جن کا دل زندہ رہتا ہے, جن کا احساس زندہ رہتا ہے. دکان کے تعلق سے حساب کتاب کون کرتا ہے؟ جنہیں یہ احساس ہوتا ہے, نفع کا جنہیں احساس ہوتا ہے, نقصان کا جنہیں احساس ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ روزانہ دکان کا حساب کتاب وہ کرتا ہے جنہیں نفع کا ڈر ہوتا ہے, اور جن کے اندر جنہیں نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور فائدے کی لالچ ہوتی ہے. آج کتنا کمایا, صبح سے لے کر شام تک حساب کرتا ہے. اچھی کمائی ہوئی ہے تو اچھا لگتا ہے, کمائی نہیں ہوئی ہے نیند نہیں آتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیند نہیں آتی ہے, سامان بکتا نہیں ہے, نیند نہیں آتی ہے, چین نہیں آتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے محاسبہ ہے. تو اخروی اعتبار سے محاسبہ کون کرتا ہے؟ جنہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں جنت چھوٹ نہ جائے, جنہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں عذاب قبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو محاسبہ, روزانہ کا حساب, جس طرح سے دنیا میں رہنے والا ایک تاجر روزانہ کا حساب کرتا ہے, صبح جاتا ہے تو شام کا حساب کرتا ہے, آخرت کی تجارت میں نفع حاصل کرنے والا پل پل حساب کرتا ہے, پل پل حساب کرتا ہے. جا بجا قرآن میں ایمان والوں سے کہہ رہا کہ حساب کتاب کرو. کس چیز کا حساب کتاب؟ جنت میں جانے کے لیے کتنا فائدہ کمایا ہے, حساب کرو. جہنم سے بچنے کے لیے کتنی نیکیاں, حساب کرو. روزانہ حساب کرو, ہر وقت حساب کرو, صرف دکان کا نہیں.
یہ تو دنیاوی ذہن ہے، آخرت کا حساب. وہ بسا اوقات دکان کا حساب کرنے والے آخرت کا حساب نہیں کرتے ہیں. دکان کا حساب کتاب کرنے والے نقصان ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی سے اسلام غائب ہے، بے چین نہیں ہوتے ہیں، جن کی آخرت کے حساب کتاب میں صرف نقصان ہی نقصان ہے، انہیں بے چینی نہیں ہوتی، انہیں بے قراری نہیں ہوتی ہے. یہ بہت بڑے نادان ہیں، یہ بہت بڑے نادان ہیں. ایمان والا سے خدا مخاطب ہے. سورہ حشر آیت نمبر 18 اٹھائیے، سورہ حاقہ آیت نمبر 18 اٹھائیے، سورہ کہف آیت نمبر 49 اٹھائیے. حساب کتاب کے لیے کہتا ہے حساب کتاب کرو. جس طرح سے دنیاوی مال و متاع کا حساب کتاب کرتے ہو، اخروی اعمال کا حساب کتاب کرو کہ جنت میں جانے والے اعمال میں نے آج کتنے کیے ہیں، جہنم سے بچنے والے اعمال آج میں نے کتنے کیے ہیں. کیا کہتا ہے قرآن کی آیتوں پر غور کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے نوازا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرو. عمل سے تقوی آتا ہے، حسن عمل سے پرہیزگاری آتی ہے. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور کل کے لیے کیا انہوں نے حساب کتاب کیا ہے، کل کے لیے کیا فائدہ انہوں نے بچا کے رکھا ہے. ہر شخص غور کرے. قرآن قیامت کے دن کو کل کہتا ہے، یعنی یہ احساس قرآن دلا رہا ہے کہ لوگوں قیامت کو اپنے سے دور نہ سمجھو، قیامت کو بالکل اپنے سے قریب سمجھو. اس لیے کہ جو مر جاتا ہے قیامت وہیں سے ان کی شروع ہو جاتی ہے. تو اے ایمان والو قیامت کو اپنے سے دور سمجھ کر کے بدعملی کا شکار نہ ہو جانا، لاپرواہی کا شکار نہ ہو جانا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص محاسبہ کرے کہ جہنم سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، جنت میں جانے کے لیے وہ شخص کیا کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ کے صبح کا عمل ہے کہ آپ کی رات کا عمل ہے. آپ شہر میں کیا کرتے ہیں، آپ شہر کے باہر کیا کرتے ہیں، آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایک ایک حرکت کو جان رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک ایک عمل سے واقف ہے. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تُوردون لا تخفی منکم خافیہ، کہ لوگوں قیامت کے دن جب تم رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، تم نے جو چھپا کر کے کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. تم نے جو تنہائی میں کیا تھا اللہ رب العالمین کے سامنے وہ چیز واضح ہو جائے گی. تم نے جو اپنوں سے چھپا کر کے دنیاوی رنگ میں رنگ کر کے کیا تھا، یومئذ تُوردون لا تخفی منکم خافیہ، قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے تمہاری کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، قیامت کے دن نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم گناہگاروں کو دیکھو گے، اپنا محاسبہ نہ کرنے والوں کو دیکھو گے، دنیا میں مست ہو کر کے اپنی جوانی اور اپنی زندگی برباد کرنے والوں کو دیکھو گے کہ جب نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو ڈر رہے ہوں گے اور ڈریں گے، خوف کھائیں گے. کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جو گناہ میں نے چھپ کر کے کیا تھا اس کتاب کے اندر وہ گناہ بھی لکھا ہوا ہے.
جو گناہ میں نے گناہ سمجھ کے نہیں کیا تھا وہ گناہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، جو عمل میں نے دنیا کی نگاہوں سے بچا کر کے کیا تھا وہ عمل بھی اس گناہ کے اندر لکھا ہوا ہے، جو بڑا سا بڑا جرم میں نے دنیا والوں سے شہر والوں سے دور جا کر کے کیا تھا وہ بڑا سا بڑا عمل بھی موجود ہے، جو چھوٹا سا چھوٹا گناہ میں نے گناہ نہ سمجھ کر کے کیا تھا وہ گناہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹا گناہ بھی یہاں پر موجود ہے، بڑا گناہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب کچھ وہاں پر وہ دیکھ لے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے لوگوں تمہارا رب قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کرنے والا ہے اور کسی بھی حال میں تیرا رب ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ محاسبہ، دکان کا حساب کتاب کرتے ہیں، جنت کے تعلق سے بھی حساب کتاب کیجیے۔ یہ آیتیں ایمان والوں کے تعلق سے ہے کہ محاسبہ کیجئے، حساب کتاب کیجئے، روزانہ جس طرح سے شام میں سونے سے پہلے دنیاوی چیزوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں، روزانہ اور ہر وقت حساب کتاب لگائیے کہ میری زندگی کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا ہے، میری زندگی کا ایک وقت 1 دن کم ہو گیا ہے، میں 1 دن قبر سے قریب چلا گیا ہوں، میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، 1 سال میں قبر سے قریب چلا گیا ہوں، میں نے قبر کی تنہائی میں نیکیاں پیدا کرنے کے نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ حساب کتاب روزانہ ہونا چاہیے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر احساس زندہ ہوگا، ہمارا دل زندہ ہوگا، اور ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں بیڈ روم سے لے کر کے باہر تک کہیں بھی آپ کو اسلامی ماحول نہیں ملنے والا ہے الا ماشاء اللہ۔ ایسے ماحول میں ذرا سمجھیے کہ کس قدر ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہیں ہمارا دل مردہ نہ ہو جائے، کہیں ہم بھی گناہ کو اچھائی نہ سمجھنے لگیں اور اچھائی کو گناہ نہ سمجھنے لگیں، اپنے سے دور نہ کرنے لگیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دلوں کو زندہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے، تبھی مقصد حیات ہمارے سامنے واضح ہو جائے، تبھی مقصد حیات ہمارے سامنے واضح ہوگا، ورنہ ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہر حال میں موت آنی ہے، ہر حال میں جنت و جہنم کا معاملہ ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ احساس ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو زندہ رکھے، ہمارے دلوں میں قیامت کے تعلق سے، موت کے بعد کے مراحل کے تعلق سے احساسات کو باقی رکھے۔ دنیاوی ماحول میں جہاں پر صرف دنیاوی ماحول ملتے ہیں، دنیا میں جہاں صرف دنیاوی ماحول ملتے ہیں، ایسے ماحول میں ایسے ماحول میں حتی المقدور ہمیں ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں خود کو بہتر ماحول پیدا کرنے کے، بہتر ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو بکثرت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے بعد کی ناکامی اور کامیابی کا احساس لیے ہوئے موت کے بعد کی کامیابی کے تعلق سے کوششیں کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضہ ادا کر دے، جہاں کہیں اہل توحید پریشان حال ہیں تو ان کی غیبی مدد فرما، جو لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہیں آسانی پیدا فرما، جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں فراوانی پیدا فرما، جو لوگ اور دیگر معاملات میں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہم سب کو اور ایمان کی زندگی عطا فرما، صبر عطا فرما، اور مشکلات سے نکال کر کے اچھے حالات میں لا کر کے اچھی زندگی، دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے ہمیں دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔